عزیز ساتھیوں اور گرامی قدر پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدہ کرنا اور عہد کرنا یہ ایسے اخلاقی امور ہیں جو ہر زمانے اور ہر ماحول میں لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو کوئی بھی وعدہ کرے یا جو کچھ عہد کیا جائے، ان کا پورا کرنا ایک اعلیٰ انسانی کردار ہے اور کسی بھی انسان کے اعلیٰ اقدار کے مالک ہونے کی علامت ہے۔ یہ قول و قرار سچائی کا ایک حصہ ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی اور اس کی سرخروئی کا سبب ہے۔ ہر ماحول اور معاشرے میں اسے عمدہ خصلت اور بہترین اخلاق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسلام بھی جو دین فطرت ہے، اس نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس پرفتن دور کے اندر ہم میں سے بہت سے لوگ اس بارے میں نہ صرف کوتاہی کے شکار ہیں، بلکہ بدعہدی کو، لوگوں کو دھوکہ دینے کو اور وعدہ پورا نہ کرنے کو اپنی ہوشیاری انسان سمجھتا ہے اور اپنی چالاکی تصور کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے پیش نظر ہم نے یہ چاہا کہ اس موضوع کو ذرا تفصیل کے ساتھ اور اس کے تمام پہلو کی طرف اشارہ، اس لیے کہ تمام پہلو کو واضح کرنا اور تفصیل سے بیان کرنا یہ ایک مشکل چیز ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کے متعدد پہلو کی طرف اشارہ کرتے چلیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ وعدہ کی پابندی، عہد کا پورا کرنا، شریعت کے اندر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات با کمال اور اعلی صفات کے اندر ایک چیز داخل ہے، عہد کا پورا کرنا۔ قرآن مجید میں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ واضح فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے رب، تیری شان یہ ہے کہ تو لوگوں کو قیامت کے دن، جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس دن تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بلکہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جس صفت سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندے بھی اس سے متصف ہوں اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے اندر یہ صفت اس کے شان کے مطابق پائی جائے گی
اور بندوں کے اندر ان کی حالت اور ان کی کیفیت کے مطابق پائی جائے گی، تو بندوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے اندر یہ صفت ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے انبیاء علیہم السلام جو رہے ہیں وہ عہد کی پابندی کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم اس کی بھی خبر نہیں آئی تمہارے پاس علیہ السلام، وفا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا اسے پورا کیا۔ حضرت اسماعیل جو حضرت خلیل کے بڑے بیٹے ہیں، ان کی صفت سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کتاب کے اندر حضرت ابراہیم اسماعیل کا بھی ذکر پڑھیے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدہ کے لحاظ سے بڑے سچے تھے۔ گویا تمام انبیاء کے اندر جو صفت ہے، اور یہ صفت حضرت اسماعیل کے اندر کچھ اور ہی شان رکھتی تھی، جیسا کہ مفسرین نے اس کی وضاحت کی، میں اس تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انہیں متصف کرنا انہو کان صادق الوعد، اس کا مطلب یہ ہے اور لوگوں کے مقابلے میں یہ صفت ان کے اندر بڑی نمایاں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کا قصہ سورہ القصص کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ جب مدین کے مرد صالح کے پاس پہنچے اور ان کے یہاں ان سے یہ عہد ہوا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے عوض میں بطور مہر کے تمہیں ہمارے یہاں 8 سال یا 10 سال نوکری کرنی پڑے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان عہد ہے، ایما الاجلین قضیت، تو یہ 2 مدتوں میں سے جس کو میں پورا کر لوں گا آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ مسند حمیدی اور مسند ابو یعلا میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی صحیحہ میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھا کہ آخر موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 مدتوں 8 سال اور 10 سال میں سے کون سے مدت پوری کی؟ تو حضرت جبرائیل نے آپ کو بتایا اکملہما واتمہما، یعنی انہیں اگرچہ اختیار تھا کہ 8 ہی سال نوکری کریں، لیکن ساتھیوں 1-2 دن 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، بلکہ چونکہ عہد کا پورا کرنا اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، اس لیے وہ 2 سال اور پورا کر کے 2 سال اور مزدوری کر کے وہ مدت کو پوری کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن مجید میں اپنے تمام مومن بندوں کی صفات یہ بیان فرمائی ہے کہ والموفون بعہدہم، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، بلکہ سورہ المؤمنون کے اندر آپ دیکھیے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے 6 یا 7 صفات کے جس کے اندر پائی جائے گی اسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث قرار دیا ہے، جنت میں ہمیشہ رہنے والا بتایا ہے۔ ان صفات میں سے ایک بڑی اہم صفات وعدے کا پورا کرنا ہے، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پہلی صفت ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ دوسری صفت ہے، والذین هم للزکاة فاعلون، یہ تیسری صفت ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، یہ چوتھی صفت ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانت کو جو ان کے پاس رکھی جاتی ہے، وعہدہم، اور جو عہد وہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے والے ہیں، یہ 5ویں اور 6ٹھی صفت ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر کیا بدلا ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہی لوگ ہیں جو مالک بننے والے ہیں،
کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت کے وارث، فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاحب عقل اور صاحب خرد اس شخص کو قرار دیا ہے جو عہد کو اور وعدے کو پورا کرتا ہے۔ لہذا جو شخص چاہے جتنا اپنے کو ہوشیار سمجھے، جتنا اپنے کو چرزبان سمجھے، جتنا اپنے کو ذہین اور فطین سمجھے، لیکن اگر اس کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہے تو وہ بے وقوف اور بے عقلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کو پورا کرنے والے اور عہد کو پورا کرنے والے کو یہ فضیلت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، کافروں سے جو وعدہ ہے جب تک وہ اپنے وعدے کے اوپر قائم رہیں، اسے پورا کریں، تو فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے وعدے کو پورا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، وعدے کا اور عہد کا پورا کرنا تقوی کی علامت ہے، اور تقوی کرنے والوں سے اللہ، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ مسند ابو یعلا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بلکہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، الا اخبرکم بخیارکم، اے لوگو تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تم میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں، کیا ان کے بارے میں تمہیں میں نہ بتلاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا کہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا خیارکم الموفون المطیبون، خیارکم الموفون المطیبون، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ المطیبون، جو مطیب ہیں، ان سے بعض علماء نے مراد لیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے بچپنے میں جب بنو ہاشم وغیرہ نے یہ عہد کیا تھا اور خوشبو کے اندر ہاتھ ڈال کر کے کہ ہم مظلوموں کو انصاف دلائیں گے، مجبوروں کی مدد کریں گے، ان سے یہ مراد ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال اور اخلاق کو بہتر اور عمدہ بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا ان اللہ یحب الخفی التقی، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پوشیدہ رہنے والے ہیں۔ انہی لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ بلکہ ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ ان امور کے جن پر آپ نے جنت کی ضمانت لی ہے، ان میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پابندی کو بھی رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد صحیح ابن حبان میں عبادہ ابن صامت کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم میرے سامنے 5 باتوں 6 باتوں کا پورا کرنے کا عہد کرتے ہو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جب بات کرو تو سچ بولو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، اور وعدہ کرو تو پورا کرو، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو یہ بھی ایک عہد ہے، اسے تم پورا کرو۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچی رکھو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور غلط چیز طرف بڑھانے سے اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ علی کل حال انہی تمام اہمیت کے پیش نظر اولاً اللہ تبارک و تعالی نے عہد کی پابندی کا ہمیں اور آپ کو خصوصی حکم دیا ہے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم عہد اور وعدہ کو پورا کرو۔ یاد رکھو یہ عہد اور وعدہ کا توڑنا اور پورا کرنا اسی دنیا تک نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق تم سے سوال کرے گا کہ تم نے اللہ کا نام دے کر کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا یا نہیں پورا کیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ تبارک و تعالی سے جو عہد کرتے اس کو پورا کرو۔ ایک جگہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اوفوا بالعقود، عقود کو پورا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جن باتوں پر 10 باتوں کی خصوصی وصیت فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پابندی کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے، ان میں سے ایک چیز عہد کی پابندی ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں الوصایا العشر کے نام سے الوصایا العشر علماء نے جس کا نام دیا ہے، اور وہ یہ آیت 151 اور 152 کے اندر بیان کی گئی، 153 کے اندر، 3 آیتوں کے اندر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ سے لے کر کے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب بات کرو تو عدل کی بات ہونی چاہیے، خواہ تمہارے رشتے دار کے خلاف پڑے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تبارک و تعالی سے جو عہد کیا ہے، چاہے اس کا عہد ہو یا اس کے نام سے جو عہد کیا گیا ہے، اسے پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے، خصوصی تاکید فرما رہا ہے تاکہ تم اس کو یاد کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اسی طرح سے وعدہ خلافی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر نفاق کی نشانی قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا، جس کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا، اور جس کے اندر ایک خصلت ہوگی اس کے اندر نفاق کی ایک عادت پائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد کرے تو اسے توڑ دے، اس میں دھوکہ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو فجور سے کام لیتا ہے، غلط راستہ چلتا ہے، دوسروں کا حق مارنا چاہتا ہے، اور جو اپنا حق نہیں ہے اسے اصول کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر تقریباً اس بات کا ضرور ذکر فرمایا کرتے تھے کہ عہد کا توڑنا، عہد کی پابندی کرنا ایمانداری، اور عہد کا توڑنا بے ایمانی کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح ابن حبان، مسند البزار، مسند احمد کے اندر مروی ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمیں خطبہ دیا ہے اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص امانت داری سے کام نہیں لے رہا ہے گویا وہ بے ایمان ہے، اور جو شخص عہد کی پابندی نہیں کرتا گویا وہ بے دین ہے، اس کے اندر دین نہیں پایا جا رہا ہے۔ بلکہ ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے اگر کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر بدامنی پھیل جائے، قتل کا معاملہ ہو، لوگوں کو لوٹ لیا جائے، لوگوں کو قتل کر دیا جائے، لوگوں کا حق ہڑپ کر لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہاں کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر کے جو عہد کرتے ہیں اس عہد کی پابندی نہیں کرتے، جیسا کہ مسند بزار اور مستدرک حاکم وغیرہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم، جب کوئی قوم عہد کو توڑ دیتی ہے، عہد کی پابندی نہیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر خونریزی اور قتل و غارت گری کو مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عہد کو توڑنے اور عہد کی پابندی نہ کرنے کو ہمارے اوپر دشمن کے مسلط ہونے اور دشمن کے ہمارے اوپر ظلم کرنے کا سبب بیان کیا ہے۔ کاش کہ آج کا مسلمان اپنا محاسبہ کرے، کاش کہ آج کا مسلمان اپنا مراجعہ کرے کہ آج چاروں طرف سے ہمارے اوپر، ایک طرف دشمن ہمارے اوپر قبضہ کر رہا ہے، دوسری طرف ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، ہمارے حقوق چھین رہا ہے، حتیٰ کہ وہ حق جو کسی ملک کے اندر ایک جانور کو ملتا ہے وہ حق بھی ہم سے چھین لیا جا رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کبھی غور کیا ہم نے؟ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بدعہدی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چنانچہ امام ابن ماجہ رحم اللہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں، امام حاکم اپنی کتاب مستدرک حاکم میں، امام بیہقی شعب الایمان کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ حدیث نقل کی ہے جسے بار بار آپ لوگ سنتے ہوں گے، مقرر اسے بار بار بیان کرتے ہیں، تو بیان کرنا اہم نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 ایسی برائیاں ہیں، 5 ایسی بدعملیاں ہیں، 5 ایسے بد کرداریاں ہیں کہ جن کا تم ارتکاب کرو گے تو تمہارا حال برا ہوگا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر یہ چیزیں آئیں۔ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا؟ وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کسی ظالم حاکم کو، ظالم دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو وہ ظالم حاکم، وہ ظالم بادشاہ، وہ ظالم وزیر اعظم، وہ ظالم صدر جمہوریہ ان کے ان حقوق کو بھی چھین لیتا ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، گویا ان کی چیز جو ان کی اپنی ہوا کرتی ہے، اپنی کمائی، اپنی ملکیت ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو ان کے اوپر لت کر دیتا ہے کہ وہ ان سے چھین لیا کرتے ہیں۔ مجھے یاد آئی امام ابن کثیر رحمہ اللہ بدایہ والنہایہ کے اندر جہاں غزوہ یرموک، جنگ یرموک کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر تفصیل کے ساتھ اپنی سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب جنگ یرموک سے نصرانی بھاگ کر کے شام اور انطاکیہ وہاں جا کر کے پہنچے جہاں پر قیصر روم تھا، تو وہاں کے کچھ لوگوں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اے قوم کے لوگوں ذرا مجھے بتاؤ تو یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا وہ تمہاری طرح بشر نہیں ہے جن سے تم لڑنے گئے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ ہماری طرح ہی بشر ہیں، لیکن پوچھا کیا تم زیادہ تھے کہ تعداد ان کی زیادہ تھی؟ کہا ہماری تعداد ان کے مقابلے میں ہر جگہ زیادہ تھی۔ کیا کہا تمہارے اوپر ہتھیار زیادہ تھا کہ یا ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھا؟ کہا ہمارے پاس ہتھیار زیادہ تھا، لیکن پوچھا گیا پھر وجہ کیا ہے کہ تم لوگ ہار گئے اور وہ لوگ جو تم سے تعداد میں کم ہیں
ہتھیار میں کم ہیں، تم سے کھانا کم ان کو ملتا ہے، اس کے باوجود انہیں فتح نصیب ہوئی ہے۔ سارے کے سارے لوگ خاموش ہوئے۔ ایک سمجھدار عقل مند بوڑھا اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور ان کی تیسری صفت یہ ہے وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، اور عہد اور وعدے کو پورا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيَتَنَاصَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے کام لیتے ہیں، کسی کے ساتھ بے عدلی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس کے خلاف ہم لوگ ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، وَنَنْقُضُ الْعَهْدَ، اور عہد کو توڑتے ہیں، ہم لوگ غصب کرتے ہیں، ظلم سے کام لیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اور اچھے کام سے ہم روکتے ہیں، ہم زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر جو دشمنوں کو مسلط کرتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عہد کا توڑنا اور وعدہ خلافی ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اس سلسلے میں باتیں عہد کی پابندی اور اس کی اہمیت اور اس سے متعلق واقعات تو بہت زیادہ ہیں، میں اس طرف نہ جا کر کے آپ لوگوں کو اس طرف لے آنا چاہتا ہوں کہ آخر عہد کی پابندی کے مجال کیا ہیں۔ یہ عہد اس کی پاسداری کا اور اس کے اتمام کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آخر اس کے مجال کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے بہتر بات مجھے جہاں ملی ہے وہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب سیرت النبی کے اندر ملی ہے، جہاں پر انہوں نے عہد کی پابندی کے بیان میں رکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ عہد کی پابندی کے مجال گویا 4 ہیں۔ پہلا مجال انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پہلا وہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے کیا گیا ہے، یہ اس کا پہلا عہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو عہد کیا جائے، یہ عہد خواہ وہ جو ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں، جو عہد الست کہلاتا ہے، جس کا ذکر سورہ الاعراف کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، یا یہ وہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور اوپر جن چیزوں کو فرض کر کے ان پر عمل کرنے کا، یا جن چیزوں سے روک کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اسے رکے رہنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ تو پہلی چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے، گویا اللہ تبارک و تعالی کا عہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا عہد، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک عہد وہ ہے جو عہد الست ہے، جس کی ابھی وضاحت کرتا ہوں، جیسا کہ ہم نے کہا اس کا ذکر سورہ الاعراف کے اندر ہے، اور دوسرا اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو واجبات رکھے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اسے پورا کرو، یا ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ عہد ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں۔ اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے یا وہ ممنوعات کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالی سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسرا وہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر کے کسی سے بیعت کی جائے یا کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے، عہد کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کا واسطہ دے کر کے میں یہ عہد کرتا ہوں، اور یہ عہد بعین ہی قسم کے معنی میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ تیسرا وہ عہد ہے جو عام طور پر قول و قرار کی شکل میں بندوں کے درمیان آپس میں ہوتا ہے۔ قول و قرار کے شکل میں، جیسے کوئی کہے کہ ہاں بھائی، کسی نے کہا کہ مجھے کچھ ضرورت پڑ سکتی ہے آپ سے، آپ میری مدد کریں گے، مجھے اتنے پیسے دیں گے، تو کہے ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد کروں گا، اب ایسا عہد کیا ہے۔ یا کسی نے
کسی سے کوئی مکان کرائے پر لیا اور کہا لیکن یہ وعدہ کرو کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی اور میں چاہوں گا تو تم مکان کو خالی کر دو گے یا دکان کو خالی کر دو گے، یہ تیسری قسم ہے۔ اور چوتھا عہد وہ ہے جو اہل حقوق کے درمیان فطرتاً ہمارے آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ہمارا والد ہے، ظاہر بات ہے والد ہونے کی حیثیت سے گویا کہ ہم فطرتاً ایک عہد کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ ایک بیوی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ہے، گویا اس نے فطرتاً ایک عہد کیا ہے کہ ہاں جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو عہد ہے آپ کی اطاعت کا، آپ کی قوامت کا، آپ کی باتوں کے ماننے کا، ہم وہ چیز پورا کریں گے۔ تو عہد کی یہ 4 صورتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب ان میں سے بعد کے اوپر میں تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو عہد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان عہد ہے، خواہ وہ عہد وہ ہو جسے بندوں نے پر اللہ نے مقرر کیا ہے، یا وہ عہد ہو جسے بندہ اپنے طور پر اختیار کر لیتا ہے، یا وہ عہد ہو جو عہد الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا۔ پہلی قسم کے اندر تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام منہیات سے رکنا داخل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ جو ہے ان کی تفسیر یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کی تفسیر میں انہوں نے جو نقل کیا ہے صحیح بخاری کے اندر ہے العہود ما احل وحرم، وحود یعنی اے ایمان والو عہد کو پورا کرو، تو اس سے مراد وہ ہیں کہ وہ چیزیں جسے اللہ نے حلال کی ہے ان کو حرام سمجھا جائے اور جس کو حرام کیا ہے اسے حرام سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے وہ عہد جو الست ہے اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی 172 اور 173 نمبر آیت پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آدم علیہ السلام بنی آدم کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی ذریت کو نکالا اور انہیں اس بات پر گواہ بنایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کی تفسیر میں مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم میں، علامہ امام ابن ابی عاصم کے سنہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وادی نعمان یعنی عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور ان کی پشت کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور جیسے مسح کیا یعنی اس کو تھوڑا سا چھوا تو قیامت تک جتنی ان کی ذریت پیدا ہونے والی ہے وہ زمین کے اوپر آ گئی۔ حدیث میں ہے کأنہم ذر، گویا کی وہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیوٹیاں ہیں وہ سامنے پھیل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے عہد لیا جس میں ہم تھے، آپ تھے، ہم سے آپ سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک ہمارے اور آپ کے بعد جتنے ہمارے آپ کے بعد قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لوگ تھے اور ہر ایک نے اقرار کیا قالوا بلا شہدنا، اے رب، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وانی لکم انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پیروی اور پوجا نہ کرنا، وہ تمہارا خلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي اور صرف میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی حکم کے اندر ساتھیوں اگر ہم قسم کھاتے ہیں تو اس کا پورا کرنا اور نظر مانتے ہیں تو اس کا پورا کرنا بھی داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم عہد کرتے ہو
تو اسے پورا کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو مؤکد کر دینے کے بعد اسے توڑو نہیں. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر جو تم نے قسم کھائی ہے گویا اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر گواہ اور ضامن قرار دیا ہے، لہذا تمہیں وہ قسم پوری کرنی تمہارے اوپر واجب ہے. آج ساتھیوں ہمارے اندر یہ برائی بہت پائی جا رہی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں لیکن قسموں کو پورا نہیں کرتے. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قسموں کو پورا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے میں داخل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ قبیلے جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے یہ نظر مانا تھا کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے گی لیکن اس کا انتقال ہو گیا اور وہ حج نہیں کر سکی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو وہ ادا ہو جائے گا؟ آپ بیان فرمایا کہ نعم حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کرو. اس کے بعد آپ نے جو بیان فرمایا وہ زیادہ اہم ہے. آپ نے بیان فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضی، اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو اسے ادا نہ کرتی؟ تو اس نے کہا ضرور ادا کرتی. آپ نے فرمایا اقض اللہ فاللہ احق بالوفا، اللہ کا یہ قرض ہے جو نظر مانی ہے اسے پورا کرو، اللہ تبارک و تعالی زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے پورا کیا جائے. ساتھیوں، بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کے حقوق کو پورا پورا ادا کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ بری چیز ہے، لیکن ان کا اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، ان کی بہت بڑی بھول ہے. اسے میں دو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے عہد کی زیادہ پابندی کرے عام انسانوں کے عہد کے مقابل میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ زیادہ سخت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب زیادہ بڑا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے لیکن لوگوں کے حق ہم نے نہیں دیا تو یہ معاف کرنے والے نہیں ہے. یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقید کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حق کے اوپر تو مخلوق کے حق کو مقدم کر رہا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے یہی کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فرہبون. اے بنو اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو تم نے ہم نے تمہارے اوپر کی ہے، یاد رکھو. اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو تو میں اپنے عہد کو تمہارے لیے پورا کروں گا. وإیایا فرہبون، اور مجھی سے تم ڈرتے رہو. بنو اسرائیل نے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہے، حضرت حواریین نے، بلکہ کہیے بنو اسرائیل کے خاص طبقے نیک لوگ جو تھے حواریین، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان مائدہ نازل کر دے. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس کے ایک ہوتا سفرہ، ایک مائدہ ہوتا ہے. مائدہ وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو. تو گویا ایسا دسترخوان آئے جس پر ہمارے لیے کھانے کا سامان ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ یاد رکھو انی منزلھا علیکم، وہ دسترخوان میں تمہارے اوپر تو نازل کر دوں گا، لیکن یاد رکھو فمن یکفر بعد، اس کے بعد جو میری ناشکری کرے گا، فمن یکفر بعد، جو میرے ساتھ کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں ہم نے اسے کبھی اتنا عذاب نہ دیا ہوگا. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کی خطرناکی جسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں. انہیں امام حنبل رحمہ اللہ
کی کتاب الزہد کے اندر مذکور، اسی طریقے سے مسند حمیدی کے اندر نہیں، سنن سعید ابن منصور کے اندر صحیح سند کے ساتھ مذکور اس قصے کو سمجھنا پر دھیان دینا چاہیے، جو قصہ حضرت جبیر ابن نفیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قبرص جب فتح ہوا اور ان کے لوگوں کو، دشمنوں کے لوگوں کو بندی بنایا گیا، لوگ عورتوں کو لونڈی بنا کر کے آپس میں تقسیم کرنا شروع کیے۔ اب دیکھا جاتا کہ ہاں بیٹی کسی کے حصے میں آ رہی ہے، اماں کسی کے حصے میں آ رہی ہے، بیٹا کسی کے حصے میں آ رہا ہے، باپ کسی کے حصے میں آ رہا ہے، تو سب ایک دوسرے سے مل کر کے رونا شروع کر دیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت جب دیکھی، دور ہٹے، اپنے تلوار کے بندھن کو اپنے گھٹنے میں لگایا اور بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیے۔ حضرت جبیر ابن نفیر کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، آج اللہ نے اسلام کو بلند کیا ہے، کافر کو رسوا اور ذلیل کیا ہے، مسلمانوں کو عزت بخشی ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ذلت سے نوازا، ذلت عطا کی ہے، تو آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ چنانچہ حضرت جبیر کہتے ہیں حضرت ابو دردہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور کہا کہ اے جبیر، برا ہو تمہارا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کس طریقے سے ذلیل کرتا ہے۔ کبھی یہ قوم تھی کہ لوگوں کے اوپر قاہر اور غالب تھی، لیکن جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا تو اللہ نے کس طریقے سے انہیں رسوا کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ شرک اور کفر کا معاملہ ہے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہے، چاہے وہ قسم اور نظر کا معاملہ ہے، حج اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، سچ بولنے کا معاملہ ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنے کا معاملہ ہے، غیبت سے، زنا سے، چوری سے پرہیز کرنے کا معاملہ ہے، دھوکہ دینے سے پرہیز کرنے کا معاملہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے اندر داخل ہے، اور یہ چیز ان کو چھوڑنا، ان کے اندر کوتاہی کرنا بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث ہے، علامہ البانی اسے صحیح السیرہ النبویہ کے اندر نقل کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہماری ایک بات مان لیں تو ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ کیا؟ مکے کی سرزمین سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے اور صفا پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، تاکہ اس سے ہم کہاں فائدہ اٹھائیں، اور مکے کے زمین میں ہم لوگ زراعت وغیرہ کر کے کچھ تو فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ مکے کے زمین پہاڑوں ہی کے اندر گھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، لیکن پہلے اللہ سے وعدہ لے لیا کہ ہاں اگر ایسا ہو جائے تم ایمان لے آؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اتنے میں اللہ نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور کہا ان ربک یقرع علیک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے اوف کو سلام کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو صفا پہاڑی کو میں ان کے لیے سونا بنا دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر انہوں نے کفر کیا تو عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب دنیا میں اس دنیا کے ہم نے کسی کو نہ دیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے ہم کھولے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ توبہ اور مغفرت کا دروازہ، رحمت کا دروازہ کھولے رکھ۔ تو میں یہ بات درمیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر یعنی کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دوں، ایک شخص ہے بے نمازی ہے، ایک شخص ہے جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا ہے کہ لوگوں سے جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے تو اسے لوگ بڑا اچھا سمجھیں گے۔ اس کے برخلاف اگر ایک عالم دین ہو گیا، وہ
توحید کے اوپر بھی قائم ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور شریعت کے احکام پابندی کرتا ہے، اگر اس سے معمولی سے کوئی وعدہ خلافی ہو گئی تو لوگ اس کے پیچھے اس طریقے سے پڑ جاتے ہیں گویا اس نے کسی ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دیکھیے میں اس کی طرف سے دفاع نہیں کرتا، لیکن صرف یہ بیان کرنا میرا مقصد ہے کہ حق سمجھا جائے اور ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو توڑنا، اللہ تعالی کے عہد کو کی پابندی نہ کرنا، یہ اس سے بہت بڑا گناہ ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان اللہ تعالی کے وعد کو پابندی تو نہیں کرتا اور دوسرے بڑے سے وعود کو وہ پورا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اب آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ مخلوق کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے، مخلوق کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے خالق تھا اور کیا ہے، یہ مخلوق ہے، یعنی اللہ کے بندے جو باہم عہد و پیمان کرتے ہیں اسے پورا کیا جائے اور اس کی پابندی کی جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے چند ایک صورت کا میں ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ تمام صورتیں نہیں بیان کی جا سکتی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وعدہ کیا جائے تو پورا کرے، یعنی کسی سے کو کچھ دینے کا، کسی کی مدد کرنے کا، کسی کا ساتھ دینے کا، کسی بھی معاملے میں اگر وعدہ کیا جا رہا ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ اور وَعَهْدُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کے اندر یہی چیز اصل داخل ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کرو اور اسے پورا کرو، اس لیے کہ عہد سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہی وہ عہد ہے جس کے توڑنے کو اور یہی وہ وعدہ ہے جسے پورا نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نفاق کی نشانی قرار دی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ساتھیوں، بلکہ یہ عہد جو مخلوق کے درمیان ہوتا ہے، میں اسے تفصیل میں نہیں آتا تھا اس لیے کہ عام طور پر یہ باتیں آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ یہ عہد صرف مسلمانوں ہی سے نہیں، اگر کسی غیر مسلم سے بھی یہ عہد کیا جائے تو اس کا بھی پورا کرنا شرعی طور پر واجب ہوتا ہے، جیسا کہ متعدد حدیثوں میں یہ بات واضح ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں ہم آپ کی مدد کریں اور آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ راستے میں ہمیں کافروں نے، قریش کے لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور کہنے لگے کہ لگ رہا ہے کہ تم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جانا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، ہم مدینہ جا رہے ہیں سیدھے۔ تو لوگوں نے ہم سے عہد لیا اور پکا وعدہ لیا کہ تم ادھر نہ جا کر کے بدر کی طرف، مدینہ کی طرف جاؤ گے اور ہمارے ساتھ ہمارے مقابل میں لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ ہم نے یہ وعدہ کر لیا اس لیے کہ ورنہ خطرہ تھا۔ تو ہم وہاں سے جب ہٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا انصرفا نفی لہم بعہدہم، تم لوگ واپس چلے جاؤ، ان کے ساتھ جو عہد کیا ہے ہم اسے پورا کرتے ہیں اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر حضرت ابو رافع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے اور قبط مصر کے رہنے والے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے بھیجا، تو جیسے ہی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کو ڈال دیا۔ تو میں آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب ان کے پاس واپس جانے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا انی لا احیس بالعہد ولا احبس الوفد، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی وفد میرے پاس آئے تو اسے روکتا ہوں۔ جاؤ، اگر وہاں جانے کے بعد ابھی تمہارے دل کے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے وہ باقی رہ جائے تو واپس آ جانا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے، ورنہ آپ نے بڑا واپس آ جانا۔ چنانچہ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا اور پھر بعد میں آ کر کے آپ پر ایمان لیا، یعنی مکے واپس گیا، کفار کو دکھایا کہ میں واپس آ کر کے میں مسلمان ہوا ہوں۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عقد نکاح سے متعلقہ شرط ہے،
ساتھیوں اور میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے اوپر کم سے کم توجہ دی جاتی ہے، خاص طور پر آج کے ماحول میں۔ اس عہد کو پورا نہ کرنے کے بڑے ہی بہانے اور بڑے نئے وسیلے اس کے ایجاد ہو گئے ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں کہ میں اس سلسلے میں رکھوں۔ پچھلی مجلس کے اندر ہم نے اگر مردوں کے بارے میں عورتوں پر جو حقوق ہے وہ بیان کیا تو اس کے اوپر کتنے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے بڑی اچھی تقریر کی۔ ہم نے کہا کیا آپ نے بھی سوچا کہ آپ بھی کچھ ان کے ساتھ ناحق تلفی کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو اپنی بیوی بنایا ہے، آپ نے انہیں اپنی زوجیت میں رکھا ہے، تو آیا ان کے بھی کوئی حقوق ہیں؟ کتنی ایسی عورتیں ہیں جن سے ایک شخص شادی کر کے لاتا ہے، اس جوانی جب اس کی جوانی کو نچوڑ لیتا ہے اور بچے والی ہو جاتی ہے، اب اس کی پہلی خدمت نہیں کر سکتی تو بغیر کسی مجبوری کے جا کر کے کسی دوسری عورت سے شادی کر کے رگلیاں بناتا ہے اور اسے اس کے مجبور بچوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسے پورا خرچہ بھی نہیں دیتا۔ میں دوسری شادی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اس کے جو شروط اور حدود ہے عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اسے پورا نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو عہد کیا ہے وَأَخَذْتُم مِّنْهُم مِّيثَاقًا وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، جو والی بات ہے، جو عہد پورا لیا ہے اسے مکمل طور پر پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بات نکل گئی تو کہہ دوں اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں اللہ کے رسول کی جتنی سنتیں ہیں پوری ہو گئی ہے، صرف ایک سنت باقی رہ گئی ہے، دوسری شادی والی۔ حتیٰ کہ ایک مولوی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے عرفہ کے میدان میں، مینا کے میدان میں ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر دوسری شادی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کتنی عورتیں ہیں جو رو رہی تھی اور ان کے اوپر بددعائیں ان کو دے رہی تھی کہ یہ جگہ ہے یہاں پر دوسری شادی کی، گویا کہ اب مردوں کے سامنے کوئی کام باقی نہیں، صرف کیا دوسری شادی کا رہ گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسری شادی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اس کے بارے میں جو ہمارے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے، اولاً تو اللہ کتنے لوگ ہیں کہ جب دوسری شادی کیے تو اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اسی کے بچوں کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اور زیادہ وقت چاہتے ہیں کہ اسی کے ہاں گزارے، زیادہ چاہے کہیں گھومنے جانا ہے تو اسی کو لے کر کے جانا ہے، کوئی اور کچھ کام کرنا ہے تو اسی کے ساتھ کرنا ہے، اور پہلی بیوی بیچاری کو اپنے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تاریک پہلو ہے دوسری شادی کا جو ہمارے یہاں اس وقت موجود ہے اور لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقد نکاح سے متعلق جو شرطیں ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ اس سے مراد وہ ہے جو شرط خواہ لفظاً کیا جائے یا شرعاً ہو یا عرفاً ہو، جیسے ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور دوسرے کے حق کی ادائیگی کرنا، یہ چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احق الشروط ان توفی بہی مستحللتم بہی فروج، سب سے زیادہ پوری کرنے والی جو شرط ہے، جو زیادہ حقدار ہے، یہ وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم نے عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کی تفسیر جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام خطابی نے کہا کہ نکاح سے متعلقہ شرطیں مختلف قسم کی ہیں، کچھ وہ شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا اہل علم کے نزدیک متفق علیہ ہے، اور وہ یہ فرمان الہی ہے امساکم بمعروف و تسریح باحسان، حدیث کو اسی پر محمول کیا گیا ہے، یعنی آپ رکھو، خیر کے ساتھ رکھو، ان کے حقوق ادا کرو۔ دوسری بیوی تمہاری ہے تو جس طریقے سے اس کا حق ہے کھانے میں، خرچ کے اندر، رہائش میں، اس کا بھی حق ہونا چاہیے، ویسے اس کا بھی حق ہونا چاہیے۔ البتہ دل کی محبت کا جو میلان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض وہ شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا متفقہ طور پر جائز نہیں ہے، جیسے یہ شرط کہ عورت شوہر سے اپنی سوکن کے طلاق کا مطالبہ کرے۔ ظاہر بات ہے
کوئی عورت شرط لگاتی ہے، جیسا کہ آج کل یہ سوال ہو رہا ہے کہ میں آپ سے دوسری شادی اس شرط کے اوپر کرتی ہوں کہ آپ پہلی بیوی کو طلاق دیجئے، تو اس شرط کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، یا پہلی بیوی کہتی ہے کہ اگر دوسری بیوی کو رکھنا ہے تو یہ شرط ہے آپ مجھے چھوڑ دیجئے، تو اس کی یہ شرط ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ظلم ہے۔ تیسری بات وہ شرطیں ہیں جو مختلف فی ہے، جیسے یہ شرط لگانا کہ اپنی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرے گا، یا لونڈی نہیں رکھے گا، یا اس کے گھر سے اپنے گھر اسے نہیں لے جائے گا۔ یہ ایسی شرطیں ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اصل ہے کہ ان کو پورا کرنا چاہیے۔ علی کل حال میں آگے بڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت جو ہے اس میں، کہ جن عہد کو پورا کرنا ضروری ہے ان میں قرض کی ادائیگی بھی ہے۔ اس سلسلے میں لوگ بڑے کوتاہ ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک عہد و پیمان ہے جس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور پھر بھی وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، قرض ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے بھائی پر ظلم کر رہا ہے اور اپنی عزت کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ مطل الغنی ظلم، پانے والا جس کے پاس موجود ہے قرض کی ادائیگی کی استطاعت موجود ہے، اگر وہ شخص اب ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، اگر کسی کے پاس قرض کی ادائیگی کا سامان موجود ہے لیکن ادا نہیں کرتا، تو گویا کہ اس کی عزت کو پامال کرنا اور اسے سزا دینا، یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس پر کم توجہ دی جاتی ہے، مزدور کا اپنا عمل پورا کرنا۔ یہ دونوں اعتبار سے ہے، کام کو احسن طریقے سے ادا کرنے سے متعلق ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی مزدوری پر رکھ رہا ہے کسی شخص کو، چاہے مہینے کی ہے مزدوری، 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، صبح سے شام تک کا ایگریمنٹ ہے، جو کوئی بھی صورت ہو احسن طریقے سے ادا کیا جائے گا، اور کام کے وقت کا بھی لحاظ رکھا جائے گا اور کام کی مدت کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، یعنی مدت بھی پوری کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو، عہد کو پورا کرو۔ اس میں ہر قسم کے عقود اور ایگریمنٹ داخل ہے، ان کا پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جو کام کرتا ہے وہ اسے پورا کرے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اور میں اپنے تجربے اور دنیا کے مشاہدے کے اندر میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا کرتا ہے اگر بندہ اپنی ڈیوٹی کی پابندی کرتا ہے، یعنی اولاً وقت کی پابندی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کام بہت اچھا کریں گے لیکن وقت جو متعین کیا ہے اس کی پابندی نہیں، کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، کبھی 1 گھنٹہ پہلے نکل گئے اور کہے ہمارے اوپر جو کام ہے میں پورا کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ صرف کام کے پورا کرنے کے کا عہد نہیں کیا ہے، آپ نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک 4 گھنٹے 8 گھنٹے یہ آپ کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ جس کے ساتھ آپ نے یہ عہد کیا ہے۔ آپ نے 2 سال کا ایگریمنٹ کیا ہے تو اس سے پہلے آپ کو وہ ایگریمنٹ توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اوفوا بالعقود۔ میرے بھائی قاری نجم الحسن صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ریاض کا، جس بچے سے وہ ملے، وہ بڑا باعث عبرت ہے اور دلچسپ بھی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص ہمارے ہندوستان، شاید راجستھان کا رہنے والا تھا، وہ کسی ویزے کے اوپر آیا لیکن کفیل کے ساتھ اس کا معاملہ جمع نہیں، یا کچھ ایسا ہوا کہ وہ آزاد کام کیسے کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ مشکل مرحلہ آیا کہ اس کا اقامہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جا بھی نہیں سکتا ہے، وہ دائیں بائیں بھاگ رہا ہے، یہاں کماتا ہے وہاں کماتا ہے، یہ امید میں تھا کہ کبھی کوئی نرمی آئے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، کہ یہاں تک کہ اس کے اوپر اقامہ بنوانے میں 27,000 ریال خرچہ ہو رہے تھے۔ اب ظاہر بات یہ اس کے بس سے باہر چیز تھی۔ ہوا یہ کہ ایک شہزادے جو سعودیہ میں نہیں رہتا تھا، سعودی شہزادہ، لیکن وہ باہر ملک میں کہیں رہا کرتا تھا، اس نے کسی ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا کہ اس کا ایک محل بنایا جائے، اور وہ کیمرے کے ذریعے پوری نگرانی باہر اور دور سے کیا کرتا تھا۔ یہ بالکل تازہ واقعہ ہے، ابھی یہ 2-1 سالوں کا واقعہ ہے، نگرانی کیا کرتا تھا۔
تو وہ دیکھ تو کسی نے اس لڑکے کو جو انڈین تھا اسے بھی ٹھیکیدار کے ساتھ لگا دیا کہ اپنا لگ رہا ہے، کام کر رہا ہے، کچھ پیسے ہو جائیں گے تو کوئی موقع نکلے گا تو اپنا کسی طریقے سے نکل کر کے چلا جائے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ڈیوٹی ختم ہوتی تھی تو سارے لوگ ٹھیکیدار اور سارے مزدور چلے جایا کرتے تھے، لیکن یہ مزدور چونکہ یہ انڈین چونکہ قریب ہی رہتا تھا لہذا وہ تمام سامان کو ٹھکانے لگاتا، جانے کے بعد ہر چیز کو ترتیب سے رکھ کر کے پھر جب دیر ہو جاتی تو اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ اب وہ سعودی شہزادہ وہ اس کا ملاحظہ کیا کرتا تھا۔ سال 2 سال کے بعد جب وہ آتا ہے اور ٹھیکیدار کو بلاتا ہے تو کیمرے میں کہتا ہے یہ لیبر کون ہے، اسے بلاؤ، میں اس سے کچھ کام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے روڈ سے پکڑا تھا، کہاں میں ڈھونڈوں؟ اس نے کہا نہیں، ڈھونڈ کر کے نکالو کہاں یہ لڑکا ہے۔ چنانچہ اسے ڈھونڈا گیا۔ جب اس کے پاس آدمی پہنچتا ہے تو اولاً تو بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک بڑی مصیبت ہمارے اوپر آئی، اب تو ہم کہیں کے نہیں رہ گئے، اب پکڑے جائیں گے تو ہم بھیج دیے جائیں گے۔ چنانچہ ڈرتے 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 گیا اس کے پاس، تو جب اس سے پوچھا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا اقامہ ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی کاغذات نہیں رہ گئے ہیں، اس کے اوپر اتنا جرمانہ ہے، اب اسے کیا کرنا ہے؟ چنانچہ سعودی شہزادے نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ اس کو پکڑو، اس کے جتنے جرمانے ہیں سارے جرمانے ادا کرو، اس کا اقامہ بنواؤ، یہ لڑکا مجھے چاہیے اس لیے کہ یہ لڑکا امانت داری سے کام لیتا ہے اپنے کام میں۔ سب چلے جانے کے بعد یہ پورے کام کو پورا کرتا ہے، کام پورا کر کے تب اپنے ڈیرے کے اوپر جایا کرتا ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں پورا اس کا ادا کیا گیا، جو جرمانہ تھا اس کا اقامہ بنوایا گیا۔ 1-2 مہینے کے بعد جو ہے رمضان آیا تو اس کفیل نے اس کو 7,000 ریال بھی دیا کہ لے اسے اپنے بچوں کو بھیج، آج جو ہے اس کے آفس بوائے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مزدور جو ہے وہ اسے اپنی وقت کی وہ پابندی کر رہا ہے۔ تو علی کل حال ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عہد کی پابندی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جس سے جو عہد کیا جائے وہ اسے پورا کیا جائے۔ اگر اس کی مثالیں ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے اور اس کے بعد بھی بڑی مثالیں ملتی ہیں، لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے اس لیے میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام ان عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عہد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد جو ہم نے عہد اللہ تعالیٰ سے کیا، مسلمان ہونے کے بعد جو عہد کیا ہے، یا ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں، اس قسم کے تمام عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089599707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔